روزہ اسلام کا اہم ترین رکن ہے. اگر اس رکن کا انکار کر دیا تو دائرہ اسلام سے آدمی خارج ہو جاتا ہے. جس طرح روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طریقے سے ایک اور فریضہ ہے جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے. زکوٰۃ کے معنی ہیں پاک کرنے کے. نماز پڑھنے سے انسان کے دل کی صفائی ہوتی ہے، آنکھوں کی صفائی ہوتی ہے، کانوں کی صفائی ہوتی ہے، منہ کی صفائی ہوتی ہے، ہاتھ پیر سے جو گناہ ہوتے ہیں ان کی صفائی ہوتی ہے. جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ نماز کی مثال اس نہر کی ہے جو گھر کے سامنے 24 گھنٹے بہ رہی ہو، اور ایک آدمی دن میں 5 مرتبہ اس نہر میں جا کر نہاتا ہے، اپنے جسم کو پاک کرتا ہے. تو فرمایا کیا جو دن میں 5 مرتبہ اپنے جسم کی صفائی کرتا ہے اس کے جسم پر میل باقی رہ سکتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے جسم پر میل باقی نہیں رہے گا. فرمایا اسی طریقے سے نماز انسان کے گناہوں کی تلافی اور انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. انسان جو غذا کھاتا ہے وہ معدے میں جاتی ہے، اس سے انسان کا خون بنتا ہے، انسان کا گوشت بنتا ہے، انسان کے جسم کے اندر طرح طرح کے فوائد پیدا ہوتے ہیں، اور انسانی جسم کی بقا اور انسانی جسم کے سالم رہنے کا دار و مدار غذا پر ہے. حلال غذا ہوگی اس کے اثرات انسانی زندگی پر نہایت بہتر پڑیں گے، اور اگر حرام غذا ہوگی اس کے اثرات انسانی جسم اور انسانی اعضاء پر اور انسانی اخلاق پر خطرناک پڑیں گے. حلال غذا استعمال کرنے سے اخلاقیات اچھے ہوں گے، اور حرام غذا استعمال کرنے سے اخلاقیات کا بگاڑ ہوگا. حرام غذا استعمال کرنے سے معاشرے کے اندر طرح طرح کی برائیاں پھیلیں گی. اسی لیے قرآن کریم کے اندر جا بجا انفاق فی سبیل اللہ کا حکم فرمایا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا. اور احادیث نبویہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے کتب کے اندر، جس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل بیان کیے ہوئے ہیں.
تو جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ مال کی ادا کی جاتی ہے، چاہے وہ مال سونا چاندی کی شکل میں ہو، سامان تجارت کی شکل میں ہو، یا مویشی چوپایوں کی شکل میں ہو، یا زمینی پیداوار کی شکل میں ہو۔ مال آتا ہے انسان کے پاس انہی ذرائع سے، سونا چاندی ہوگا، معدنیات، یہ خود مال ہے اور اس کے ذریعے سے مال آ رہا ہے۔ مال کی کمائی کا اور مال کی کے اندر اضافہ در اضافے کا سبب بھی بن رہا ہے۔ سامان تجارت ہے تو تجارت نام ہی ہے بڑھوتری کا، جس تجارت میں نفع نہ ہو اسے تجارت نہیں کہیں گے۔ تاجر تجارت کر رہا ہے تو نفع کی صورت میں، نفع کی پوزیشن دیکھ کر اپنے مال کو بیچ رہا ہے، اسے مال آ رہا ہے۔ انسان کے پاس مویشی ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، گائے ہیں، بھینسیں ہیں، گھوڑے کھچر ہیں، ان کے اندر بھی زکوٰۃ ہے کہ اس کے ذریعے سے بھی مال آ رہا ہے۔ ان کو فروخت کر کے نقدی حاصل کی جا رہی ہے، یا گائے بھینس سے دودھ لے کے گھی مکھن بازار میں بھیجا جا رہا ہے، یا دودھ کی شکل میں بازار میں دیا جا رہا ہے، اس سے قیمت آ رہی ہے۔ تو مویشیوں کے اوپر بھی زکوٰۃ، سامان تجارت پر بھی زکوٰۃ، اور سونا چاندی پر بھی زکوٰۃ، اور تیسری زمینی پیداوار، چاہے وہ مکی، گندم، باجرہ، جو کی شکل میں ہو، یا وہ موجودہ باغات کی شکل میں ہو، اس پر بھی اس کے آمدنی پر، اس کے فصل پر زکوٰۃ ہے، اور اس زکوٰۃ کو عشر کہا جاتا ہے۔ سونا 7.5 تولہ کی مقدار میں موجود ہو تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ چاندی 52.5 تولہ کی مقدار میں موجود ہو تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی۔ مال تجارت سونے کے نصاب کے برابر ہے یا چاندی کے نصاب کے برابر ہے، اور قرض بھی نہیں ہے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ زمینی پیداوار میں قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ 40 من غلہ پیدا ہو جائے، حاصل ہو جائے تو اس کا عشر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمائی کرنے کے لیے دماغ دیا،
اس کے ذریعے سے سوچ کر کے وہ اپنی کمائی کر رہا ہے، دماغ لڑا کے اپنی کمائی کر رہا ہے، ہاتھ پیر اللہ نے عطا کیے، ان کے ذریعے سے کام کر کے وہ اپنی کمائی حاصل کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس کو عقل عطا کی، شعور عطا کیا، اس لیے سمجھ عطا کی کہ میرا مال گھاٹے میں کب، میں گھاٹے میں خسارے میں کب جاؤں گا اور نفع میں کب آؤں گا۔ یہ احساس ہر تاجر کو ہے، ہر زمیندار کو ہے، ہر مال پالنے والے کو ہے۔ جب تجارت کے اندر کوئی خرابی واقع ہوتی ہے، کوئی کمی بیشی آتی ہے، تو تاجر سمجھ جاتا ہے کہ میری تجارت کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مال مویشی والے کے مال میں کوئی بیماری آن پڑی، کوئی آفت آن پڑی، وہ سمجھتا ہے کہ میرا یہ مال ضائع ہونے والا ہے، اس کا علاج کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے عقل عطا کی، شعور اور فہم عطا کیا۔ یہ ساری کمائی جو ہے یہ اللہ کی ہدایات کا نتیجہ ہے اور اللہ کے فضل اور رحم کا نتیجہ ہے۔ اللہ بندوں پر رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اللہ یہ حکم دے سکتے تھے کہ میرے بندوں، جو بھی تمہارے پاس کمائی ہے، چاہے وہ زمینی سطح سے لے رہے ہو، تجارتی لائن سے لے رہے ہو، یا کسی اور لائن سے تمہارے پاس وہ رقم، وہ چیزیں آ رہی ہیں، یہ ساری میری دین ہے۔ زمین کو میں نے پیدا کیا، میں نے ہی زمین کا تمہیں قابض بنایا، میں نہ چاہتا تو زمین پر تمہارا قبضہ ہی نہ ہو سکتا، زمین سے حاصل کرنے کی تمہیں قوت ہی نہ ہوتی، قدرت ہی نہ ہوتی۔ اور میں نے جو دماغ دیا، عقل دیا، وہ لڑا کر تم ساری چیزیں حاصل کر رہے ہو، کمائی کر رہے ہو۔ اس کا لازمی نتیجہ تھا جو کمائی ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری میرے راستے میں خرچ کرو۔ ایک تو یہ حکم آ جاتا، تورات کے اندر یہ حکم موجود ہے۔ اخبار تورات کتاب کا ایک حصہ ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ اس وقت کمائی کا نصف حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ کے طور پر دیا جاتا تھا، اور ایک کتاب کے اندر یہ بھی لکھا ہے، تورات ہی کے ایک حصے میں، کہ 3% زکوٰۃ فرض تھی اور ایک حصہ جو ہے وہ مالک کا تھا۔ اللہ کی رحمت میں قربان ہو جائے اور جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل یہ حکم اس امت کو دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 200 درہم کے اندر 5 دراہم کی زکوٰۃ ہے، یعنی 2.5%، اور 20 دینار کے اندر 1 دینار کی زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ پرانے اوزان تھے، جس طرح آج کلو گرام ہے، یہ اوزان تھے۔ آج جو اوزان ہے اس طرح سے پرانے اوزان جو تھے، یعنی وزن کرنے کے، وہ دراہم اور دنانیر، درہم اور دینار، سونا اور چاندی کے سکے چلتے تھے، انہیں دراہم اور دینار سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ اس وقت رائج السکہ یہی تھے۔ اس کے بعد یہ سسٹم آگے بدلتا رہا، آج کلو گرام پہ بات آ گئی۔ تو جس کے پاس
7.5 تولہ سونا یا اس کی مالیت موجود ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور جس کے پاس 52 تولہ چاندی یا اس کی مالیت موجود ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ایسا بھی ہوگا کہ کچھ حصہ سونا ہے مالیت کا اور کچھ چاندی ہے، نہ چاندی نصاب کو پہنچتی ہے نہ سونا نصاب کو پہنچتا ہے۔ فقہا نے لکھا دونوں کو ملایا جائے اور دونوں میں سے اگر 52 تولہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے، یہ سونے کو چاندی کے ساتھ ملا کے 52 تولہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے یا اتنی رقم مالیت اس کے پاس موجود ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دعوت برکاتہ نے لکھا کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ مال تجارت ہے، تینوں نصابوں میں الگ الگ نصاب رکھا جائے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہو رہی ہے۔ تو فرمایا تینوں کو ملا لو، تینوں کو جوڑ کر نصاب زکوٰۃ کا بن رہا ہے، اور وہ اگر نصاب سونے کا بن رہا ہے تو اسی مقدار میں زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، اور اگر وہ نصاب چاندی کا بن رہا ہے تو اسی مقدار میں زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ جی وہ تو مقرر کر دیا، یہ کیا کہتے ہیں 100 میں 2.5 روپے، وہ تو حضور نے مقرر کیا ہے۔ 7.5 تولہ وہ تو جو ہے نا قیمت اس کی جو ہے نا وہ بازاری قیمت جو ہوگی اس حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ 7.5 تولہ سونا کسی کے پاس ہے تو وہ مروجہ قیمت اس کو جو ہے معلوم کرے کہ مروجہ قیمت آج کی کیا ہے، اس اعتبار سے زکوٰۃ فرض ہو جائے گی جو مروجہ قیمت ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں 7.5 تولہ اور 52 تولہ، یہ شاید آپ تولہ کی زبان نہ سمجھتے ہو۔ 52 تولہ چاندی جو ہے یہ آج کے حساب سے 612 گرام 35 ملی گرام کا وزن ہے۔ 612 گرام 35 ملی گرام چاندی۔ جو سونے کی بات ہم کر رہے ہیں، اگر آپ تولہ نہیں سمجھتے ہیں تو 87 گرام 479 ملی گرام جس کے پاس سونا ہوگا، 87 گرام 479 ملی گرام، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے بشرطے کہ اس پر قرضہ نہ ہو، قرضہ ادا کر دیا جائے اور اس کے بعد دیکھا جائے کہ اب بھی نصاب باقی ہے میرے پاس تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ یہی حال سونے کا بھی، یہی حال چاندی کا بھی ہے۔ اب یہ جو مقدار کی بات حضرت فرما رہے ہیں، حاجی صاحب نے فرمایا زکوٰۃ کی مقدار، ظاہر سی بات ہے کہ سونے کی زکوٰۃ آپ ادا کریں گے تو آپ بازاری قیمت ہی کو مد نظر رکھ کر کریں گے، نہ کہ سونا دیں گے آپ زکوٰۃ میں، یا نہ کہ آپ چاندی دیں گے زکوٰۃ میں۔ آپ سونے کی قیمت دیں گے، مالیت آپ کے پاس ہے، اس کو کرنسی کے اعتبار سے، نوٹ کے اعتبار سے آپ ادا کریں گے۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں جو بھی سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 200 درہم چاندی پر 5 درہم ہے، تو نصاب متعین ہو گیا دور نبوت ہی میں کہ 200 درہم چاندی ہے کسی کے پاس، یعنی اگر کسی کے پاس 200 روپیہ ہے چاندی کا تو اس کو 5 روپے جو ہیں، 5 درہم جو ہے وہ ادا کرنے ہوئی زکوٰۃ، اور 20 دینار سونا ہے تو اس کو آدھا دینار زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ یہ حدیث ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ بہرحال
مال حاصل کرنے کے یہ 4 ذرائع سونا چاندی، زمینی پیداوار، مال مویشی اور سامان تجارت ہے۔ 40 بھیڑیں کسی کے پاس ہیں یا 40 بکریاں ہیں تو 1 سال کا بچہ اس کو زکوٰۃ میں ادا کرنا لازم ہے، اور بعض فقہاء نے لکھا کہ 2 سالہ بچہ اس کو زکوٰۃ میں ادا کرنا لازم ہے۔ 40 اونٹ ہیں، 40 گائیں ہیں، 40 بھینسیں ہیں تو 2 سالہ بچڑا یا بچڑی یا اونٹ کا بچہ اس کو زکوٰۃ میں ادا کرنا لازم ہے۔ یہ ہے مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی۔ زکوٰۃ کو تاوان نہ سمجھا جائے، بلکہ زکوٰۃ اسلامی طریقے سے ادا کی جائے تو یہ عبادت ہے۔ جس طرح روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے۔ حج میں احرام باندھا، 2 چادریں بدن پر ہیں، باقی سارا بدن کھلا ہے۔ 2 چادریں ہیں، ایک سے 70 ڈھانکی ہوئی ہے، ایک سے اوپر والا حصہ ڈھانکا ہوا ہے، سر کھلا ہے۔ اس حالت میں رہنا عبادت ہے۔ اسی طریقے سے نماز میں رکوع، سجود، قیام اور اتحیات کی حالت میں بیٹھنا، یہ سب عبادت ہے۔ اس حیثیت سے نماز پڑھنا عبادت ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ مال کی ادا کرنا تاوان نہیں ہے، اللہ بچائے، بلکہ یہ عبادت ہے۔ اس سے مال پاک ہوتا ہے، اس سے مال صاف ہوتا ہے۔ جس طرح گھر میں کمرے میں بندہ جھاڑو لگاتا ہے، خاتون جھاڑو لگاتی ہے، اور اس سے جو نکلا ہوا میل کچیل اور کوڑا کچرا ہوتا ہے وہ گھر میں نہیں رکھا جاتا ہے، یا وہ اٹھا کے آنگن میں نہیں پھینکا جاتا ہے، بلکہ دور جگہ پہ اس کو پھینک دیا جاتا ہے اور کمرہ صاف ہو جاتا ہے، گھر پاک ہو جاتا ہے، کوڑے کرکٹ سے بھی پاک ہو جاتا ہے، کچرے سے بھی پاک ہو جاتا ہے، اور میل کچیل سے بھی پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مثال ہے مال کی، کہ مال کی زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جو مال آپ اور ہم کما رہے ہیں اس میں اللہ ذوالجلال والاکرام کے بندوں کا حصہ ہے، اور لکھا ہے علماء نے کہ اللہ کو راضی کرنے کے 2 ہی ذریعے ہیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ کی عبادات کر کے، نماز پڑھ کے، ذکر کثرت سے، اور اس ناؤ کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کر کے اللہ رب کو راضی کریں گے۔ دوسرا ہے بندوں کی خدمت، بندوں کے حقوق ادا کر کے۔ بندوں میں سارے جو ہیں وہ افسر شاہی نہیں ہیں، کچھ غریب بھی ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو رات کے کھانے کے محتاج ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں چلنے کی قوت ہی نہیں ہے، ان کا جسم ہی جواب دے گیا ہے تو زندہ بیچارے لیکن پڑے ہوئے ہیں، اور کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسانیت کے اعتبار سے بھی انسانوں پہ حق بنتا ہے ایسے آدمی کی خدمت کا، اور مذہب بھی تعلیم دے رہا ہے، شریعت بھی تعلیم دے رہی ہے کہ ایسے ضعیف آدمیوں کا خیال رکھا جائے۔ آیت مبارکہ موجود ہے 10ویں پارے میں، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ صدقات جو ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقۃ الفطر ہے، شرم قربانی ہے، اور نذر و نیاز کا پیسہ ہے، اس کے مستحق کون لوگ ہیں؟ اگر آپ اور ہم افطاری میں 7 سلونے کھاتے ہیں تو یہ خیال رکھنا ہے مجھے اور آپ کو کہ میری بغل میں کوئی فقیر ایسا نہ بیٹھا ہو جس کو پانی کا قطرہ بھی دستیاب نہ ہو، جس کو ایک کھجور روزہ افطار کرنے کے لیے دستیاب نہ ہو۔ یہ خیال کون کرے گا؟
یہ خیال انسانوں ہی کو کرنا ہے، یہ خیال بندگان خدا ہی کو کرنا ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے کہ صدقات فقراء کا حق ہے، مساکین کا حق ہے۔ فقراء وہ جن کے پاس ایک وقت کا کھانا موجود ہو، مسکین وہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی موجود نہ ہو۔ بہرحال یہ آگے تفصیل ہے، زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضة، وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونے کو اور چاندی کو۔ سونا اور چاندی کا اس لیے فرمایا کہ پرانے زمانے میں بھی تجارت کا مدار انہی پر تھا، انہی دو چیزوں پر۔ یہ معدنی چیزیں ہیں، ان دو چیزوں پر تجارت کا مدار بھی تھا، معاشرت بھی ان دو چیزوں پر چلتی تھی، اور پرانے زمانے میں یہی رائج السکہ تھے۔ جس طرح آج 100 روپے کا نوٹ، 50 روپے کا نوٹ کرنسی ہے، یہ رائج السکہ ہے، اسی طرح سے پرانے زمانے میں سونا اور چاندی تھا۔ تو یہ فقہا کی زبان میں مال متقوم ہے، یعنی یہ ایسا مال ہے کہ یہ اپنی قیمت رکھتا ہے، اور یہ ایسا مال ہے کہ اس کے اندر نما ہوتا ہے، یعنی بڑھتا رہتا ہے، اس کی قیمت میں آئے دن اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے ان دو چیزوں کا نام لیا۔ فرمایا وہ آدمی، اب کوئی یہ کہے کہ میرے پاس سونا تو نہیں ہے لیکن لاکھوں روپے کا بینک بیلنس موجود ہے، اربوں روپے کا بینک بیلنس موجود ہے، تو یہاں تو سونا چاندی کا کہا ہے، یہاں سونا چاندی بول کر مال مراد لیا ہے، چاہے وہ مال تجارت ہو، چاہے وہ مویشی کی شکل میں ہو، وہ زمینی پیداوار کی شکل میں ہو، یا وہ سونا چاندی ہی کی عینی شکل میں ہو۔ تو والذین یکنزون الذھب والفضہ، وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، غریبوں کا حق نہیں نکالتے، مساکین کا حق نہیں نکالتے۔ فبشرہم بعذاب علیم، ارشاد ہوا کہ ان کو بشارت دے دیجئے خطرناک عذاب کی، دردناک عذاب کی۔ کیا عذاب ہوگا؟ یوم یحمى علیہا، جس دن، ایک دن آ رہا ہے اور ضرور آئے گا، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ہے قیامت کا دن۔ بلکہ من ماتا فقط قام علیہ القیامہ، جس کو موت نے غالب پہنچا اس پر قیامت قائم ہو گئی، قیامت کے آثار شروع ہو گئے۔ اس کی قبر کی منزل ہے، پھر حشر کی منزل ہے، پھر باقی منازل ہے، میزان کی منزل ہے، پل صراط کی منزل ہے، کتنی ساری منزلیں ہیں آگے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کی پہلی منزل ٹھیک ہو گئی قبر، سمجھو آخر والی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی۔ اللہ ہمارے لیے آسان کرے، پوری امت کے لیے آسان کرے۔ جس کی قبر پہلی منزل ہی جو ہے، وہ پہلی منزل میں ہی، پہلے پڑاؤ پر ہی پہنچ کر عذاب میں مبتلا ہو گیا، اس کو آنے والی منزلیں جو ہے وہ سخت ترین ہو جائیں گی۔ ٹھیک، یوم یحمى، ایک دن آئے گا، یحمى علیہا، یہ چاندی اور سونا، یہ روپے، یہ کرنسیاں، یہ رائج الوقت سکے جو ہیں، یہ ان کو ایک شکل دے دی جائے گی اور اس کو تپایا جائے گا، اس کو گرم کیا جائے گا، لوہے کی طرح سرخ ہو جائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ یوم یحمى علیہا، جس دن تپا کے گرما کے ڈالا جائے گا، اور یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا، پھر داغا جائے گا اس گرم کیے ہوئے چاندی اور سونے سے، جباہہم، ان کی پیشانیاں، وجنوبہم، ان کے پہلو، وظہورہم، ان کی پیٹھیں، ان کی کمر، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم،
یہی وہ سونا اور چاندی ہے، وہ مال ہے جس کے بارے میں تمہیں بار بار اصرار کر رہا تھا مذہب اور قرآن کہ زکوٰۃ ادا کرو، صدقات ادا کرو، تم نے ادا نہیں کیا، تم نے اس کان سے سنا اس سے نکال دیا، مسجد کے دروازے تک ہی محدود رہی یہ بات، معاشرے کے اندر یہ بات اندر گئی ہی نہیں۔ تو یہ ہے وہ تمہارا خزانہ، فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو مزہ جس کو تم جمع کرتے تھے، جس سے تم پیار کرتے تھے، جسے تم گن گن کے نوٹ پر نوٹ رکھا کرتے تھے، تہ کر کے رکھا کرتے تھے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، رمضان مبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور رمضان مبارک میں ہم لوگ زیادہ تر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا نصاب جو ہے وہ رمضان شریف ہی سے شروع ہوتا ہے، رمضان شریف ہی پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے آپ حضرات سے کہ دینی مدارس کا خاص خیال رکھیں، امت میں جو فقراء محتاج ہیں ان کا خاص خیال رکھیں، کچھ ایسے بیمار ہیں ان کا خاص خیال رکھیں، تاکہ اس مبارک مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ ہم اجر حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔